امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی صلی اللہ کے احترام مشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی بڑی سونی پاکیزہ باوقار نورانی وردانی روحانی رفانی بے مثلو بے مثال محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بڑی محبت و عقیدت نال ساڑھے عجد میزبان ہے سونی بزم سجائی ہے اللہ سب دے رزق حلال اس برکتاں عطا فرمائے سب دے جائز کاروبارک مزید وسعت عطا فرمائے جتنے احباب محبت نال آئے اللہ سب دے والدین دی بخشش فرمائے اللہ پاک سڑے والدین دا سایہ سڑے سرہ تے قائم و دائم رکھے رب کائنات سن اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرمائے سڑی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے اللہ پاک سڑی اولاد حضور علیہ السلام دا سچا غلام ختم نبوت دا سچا مجاہد بنائے اور قیامت تک سڑی نسل میں چلا حضور دے عاشق پیدا فرمائے بڑی محبت نال تشریف فرماؤ عزیزم بھائی غلام قادر صاحب بھائی محمد تنویر صاحب بھائی علی رضا صاحب بھائی محمد سلمان بھائی محمد اکرام بھائی محمد انس توصیف بھائی شبیر انصاری اور محمد انصاری انہیں بڑی محبت و عقیدت نال اپنے محترم بھائی میاں محمد سلیم نال مل کے سونا پروگرام بڑھایا اللہ پاک اے محبتاں بھی قائم و دائم رکھے اور اتفاق و اتحادی برکتاں بھی عطا فرمائے اور جنہ دوستاں نے گلی والے نے محلے والے نے انہی حوصلہ افزائی فرمائی اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے ذکر پاک دا صدقہ سب دے گھرانچ خیر و برکتاں عطا فرمائے فاضل جلیل عزیزم حافظ محمد طیب ستار صاحب ماشاءاللہ بڑی سونی حاضری پیش فرمائی ہے ثنا خان حضرات میں بڑی حاضری سونی پیش فرمائی توڑا میڈا ماشاءاللہ ایک پرانا تعلق ہے تو میں ایک دا نام لواں دے ماشاءاللہ سارے ہیں مجمع جو کم از کم 70% بندیں دے نام میں نے یاد نہیں الحمدللہ تے قبلہ بھائی عبدالجبار انصاری صاحب بھائی محمد الطاف رضوی صاحب اور بھی سارے احباب بڑے محبت آلے اور بڑی شدت نال کمی محسوس ہوئی ہے واللہ بخدا اللہ محترم بھائی ساڑے میرے بڑے کرم فرما سان اللہ عنہ السلام غریق رحمت فرمائے حاجی سردار علی انصاری صاحب میں جو گراج ویکھے تھے میں نے یاد آیا گیا بھی انہوں گراج جو میں گڑی کھڑی کر رہا سا تے انہوں دی محبتاں شفقتاں پیار انہوں دی کمی تے پوری نہیں ہو سکتی دلی دعائے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور ٹھیک ہے جی بس ماشاءاللہ جڑا بوٹا ماشاءاللہ حافظ طیب صاحب دی صورت لا کے گئے نے ساڑا ایمان ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دا امتی قبر عذاب مبتلا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام گزرن تے ویکھن قبر عذاب پہ ہوندے واپسی آن کے وہی قبر گزار بنی ہوئی ہے جنت بنی ہوئی ہے تے اللہ دی بارگاہ چاز کرن تے اللہ فرمائے ادھا پتر آج پہلی دفعہ مدرسے گیا ہے تو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہے تو میں صرف او دے بچے دی زبان چوں رحمان اور رحیم اللہ فرماندہ میں سنے ہیں تو میں خیال کیتا ہے میں انہوں بخش دیں دا بچہ تے میں انہوں رحمان اور رحیم صاحب ہے جی عیسیٰ علیہ السلام دا امتی بسم اللہ پڑھے تو والد انہوں قبر جو فیدہ پہنچ سکتا ہے تو ماشاءاللہ آجی سردار صاحب تے بیٹا حافظ قرآن اور پکا حافظ قرآن اور ذہین فتین عالم نیک اولاد ہے اللہ حضور دے جوڑے دا صدقہ برکتاں عطا فرمائے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے اللہ ساڑیاں نسلوں نے قیامت تک حضور دے عاشق بنائے جنہ دوستاں بڑی محبت نالے سونی بدم سجائی ہے انہوں دی کوئی خواہشہ نے بے ملا شریف بھی ہوئے تے زیادہ غوث پاک دی شان ہوئے تے اہل سنت نو اللہ نے اعزاز بخشے ہے کہ سانو اللہ نے کسی دا بے ادب نہیں بنایا سانو صحابہ دا بھی نوکر بنایا اہل بیت دا بھی غلام بنایا اہل سنت کائنات دے اندر واحد جماعت ہے جدے تے اللہ دا خاص کرم ختم نبوت تے پیرا دین دیواری آوے تے تامی ساڑھے بزرگ کے آئے سرکار دے ملاد دی گل آوے تے تاں بھی اہل سنت حضور دے معراج دی گل آوے تے تاں بھی سرکار دے غلام اہل سنت حضور دی شہزادیاں دا ذکر ہوئے تے تاں بھی سنی ذکر مصطفیٰ ذکر اہل بیت ذکر صحابہ ذکر ازواج مطہرات اے ساریاں نسبتاں اللہ نے اہل سنت نو عطا فرمایا ایک
ایک دفعہ تھوڑا جا ماحول بناؤ تھوڑا نعرہ لاؤ لبیک نہیں اے جڑے فیڈر تے پلے نے نظامت نہ کرو تو دل دا وال نہ کمزور ہو جائے اے جڑے ڈبے تے پلے نے وہ بھی نہ بولو جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے اتنی طاقت اور جرت اور ہمت نال اور اس عقیدے نال بولو کہ اسی تے حضور واسطے بولنا ہے قبر وچ بھی سونا ساڈے واسطے بولے گا تے حشر وچ بھی سونا ساڈے واسطے بولے گا لبیک میں تے آکھنا بھائی دور تک آواز جانی چاہیے کم از کم روڈ تک تے جاوے نہ بولو ذرا لبیک ہاتھ چکا اللہ کرے فالج نہ ہوئے لبیک کئی بندے ہاتھ بھی چکتے ہیں تھوڑے پریشان بھی ہوندے نے پتہ نہیں جائز ہے یا نہ جائز ہے کئی کہہ چھڑتے ہیں بھئی یا رسول اللہ تُسے کہندے ہو سانو ایک کہنے لگا تُسی یا رسول اللہ تے بڑے نعرے لواندے ہو اب باقی تے تہاڈیاں گلاں سانو پچ جاندیاں نے جدوں یا رسول اللہ کہندے ساڈے دلاں نوں ہول پیندا ہے پریشانی ہوندی ہے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں میں کہ بڑیاں دلیلاں ساڈے علماء دیتیاں نے میں تے سادے لفظاں سمجھانا ہے حضور علیہ السلام دے صحابہ دی تعداد کتنی ہے 1,24,000 کنی ہے اور تو آنو بھی دسنا بھی کتے بولنا ہے بولو ذرا محبت ناد خانہ میزبانہ دی مجبوری سی وہ پڑھ دے رہے خدمت بھی کر دے رہے لیکن میں تو اڑے چیرہ والے ویکھے ہے تو انہوں وال کوئی انٹریسٹ ہی کوئی نہیں سی تو اسی اپنی موجہ جی بیٹھے ہوتے جو ہون بھی انجی بیٹھنا تے پھر سبحان اللہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹینشن نہیں لگا تو جو ہے جو ہون بھی انجی کرنا ہے تو سبحان اللہ پھر بولو ذرا یار خالصتاً حنفی قادری رضوی سنی بریلوی تقریر ہونی اس واسطے ٹینشن نہیں لانی ذرا سبحان اللہ اچھا کرو تو جو ہے میں کہا سرکار دے صحابہ دی تعداد 1,24,000 میں کہا کوئی ایک صحابی وخا جڑا یا رسول اللہ نہ کہندہ ہوگا کوئی ایک صحابی دس جڑا یا رسول اللہ نہ کہندہ ہوگا کہندہ سارے یا رسول اللہ کہندے سن تو میں کہتے ابو جہل آکھے یا رسول اللہ کہندہ نہیں میں کہتے ابو لہب آکھے یا رسول اللہ کہندہ نہیں میں کہتے ہندو مشرک عیسائی آکھے یا رسول اللہ کہندہ نہیں میں کہتے کس کافر بھی آکھے یا رسول اللہ کہندہ نہیں تو میں کہتے کیوں نہیں کہندے کہندہ ہوتے روک دینے تو میں کہتے آکھنا لے کون نے کہندہ صحابہ تو میں کہتے آپ ہی فیصلہ کر لے صحابہ دے آکے کیڑا لگیا دے کافران دے آکے کیڑا لگیا چاس نہیں ہے بولو ذرا لبیک لو جی صحابہ اکرام تو میلاد منایا نہیں تو اسی ہر روز ہی میلاد ہر گلی میلاد ہے اور محفل میلاد شریف دی میں کہ سنیاں دی تے جیڑی محفل کوئی بھی ہوئے وہ میلاد مصطفیٰ دے نا تو ہی ہوتی مکے جزور پیدا ہوئے کسے میلاد نہیں منایا میں کہتے تو سرکار مکے وچ آئے نے بندے دو مسلمان نے ایک حضرت آمنہ پاک تے کیڑی ماں جڑی پتر دے جمن تے خوش نہ ہوندی ہوئے تے دوجے حضرت عبد المطلب سرکار دے دادا نے کیا حضور دے پیدا ہون دے حضرت عبد المطلب نے اٹھ ذبح کر کے کافران کی دعوت نہیں کی تھی کہندہ کی تھی یہ تے میں کہا باقی دے ہے نہیں کافر تے کافران کڑا نبی دا میلاد منانے تھک گئے تو میں بس کر بولو ذرا سبحان اللہ صبح راتی میں 3 بجے تو بعد سوتا صبح دی نماز تو بعد آرہ والا جمعہ پڑھایا پھر واپس ہونا تھے کل دن میری آرہ والے تقریر ہے راتی پھر لاہور تقریر ہے میرا سفر میری تھکاوٹ بیخ لو اپنی طرح سبحان اللہ ہوچی بولو محبت نہ تو جو ہے نہیں اے حضور دے میں ساڑھے اللہ دی قسم کھا کے آگنا سانو نمازاں تے مان نہیں روزیں تے مان نہیں حج تے مان نہیں زکاة تے مان نہیں مسجد مدرسہ تے مان نہیں الحمدللہ اہل سنت نو صرف ایک کوئی گل تے مان ہے کہ ساڑھے دلہ میں حضور دی محبت غلامی مصطفیٰ دے گلا پٹے بچے اور اس سے تے نجات ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے سرکار علیہ السلام تشریف فرما صحابی آیا حضور نماز پہ پڑھ دینے یا رسول اللہ قیامت کدو آنی متسع سرکار سلام پیرا فرمایا کینے پوچھے حضور میں پوچھے فرمایا قیامت دا پوچھے ہے کو تیاری بھی ہے یا نہیں انہاں کہ یا رسول اللہ فرض نمازاں پڑھی دیا نے جڑے روزے نے وہ بھی رکھ لئی دینے باقی آکھو نفلی نمازاں تے جناب نفلی روزے تے نفلی زکاة تے نفلی صدقے وغیرہ خیرات دیتی ہوئے یا رسول اللہ او تے ہے کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی عمل ہے صحیح یا رسول اللہ ایک عمل ہے میں اللہ دے رسول نال محبت بڑی کرنا تے نبی پاک نے نہیں فرمایا جو میری محبت تنو فائدہ نہیں حضور نے فرمایا سن پھر المرء مع من احبا جڑا دنیا میں کسی نال پیار کر دائے قیامت والے دن اسے دن نال ہوئے گا
ہاتھ چکو اللہ کرے فعال جناب میں تسلی ہوئے بندے اپنے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ محبت مصطفیٰ ایسی چیز ہے تو جو ہے اور میرے آقا دی محبت ہے سبحان اللہ خدا دی قسم کھا کے آخنا بخاری دی حدیث ہے مسلم دی حدیث ہے میرے نبی پاک دا مقام تے سبحان اللہ جدی نسبت رب نال ہو جائے کوئی اونا دے نیڑے لنگ جائے رب وہ دی بخشش فرما دیتا ہے عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وردوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم وهو اعلم ما يقول عبادي يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں دی ڈیوٹی لاندا جاؤ جا کے جتھے میرا ذکر پہ آوندا وہ محفل لبو فرشتے زمین تے آ کے پھیل جاندے نے جتھے اللہ دے ذکر دی محفل سجی ہے اوتھے لبن دی کوشش کردے نے جس فرشتے نو ذکر دی محفل لب جائے نا اوتھے کھلو کے باقیوں آواز ماردا ایتھے آؤ تنادوا ہلموا الی حاجتکم ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں ایتھے آؤ سارے فرشتے اوتھے اکٹھے ہو جاندے نے تے پتہ کی کردے سونے فرمایا بیاجنحاتہم الی السماء الدنیا اپنے نورانی پراں نال اس محفل تے چھاں کر دیں ایتے کو سیاسی گلنا تے نہیں ہو رہی ایتے کو غلط غلط ایتے اللہ دا ذکر پہ آندہ ہے نا ساڑھا ایمان ہے اللہ دے فرشتے آندے ہیں حدیث بخاری و مسلم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آ جاندے ہیں جنہ چکر محفل جاری رہن دیئے پران دی چھان کر کے بیٹھے رہندے ہیں جدو محفل مک دی اللہ دی بارگاہ پہنچ دینے اللہ جاندہ ہے پیجیا بھی آپ ہے کتھے گئے نے پھر بھی پوچھ دے فیسألہم ربہم وہو اعلم ما یقول عبادی جانن دے باوجود پوچھ دے کتھوں کہ ایسی تے کی کر کے تے کتھوں ہو کے آندے پہے ہو فرشتے کے اندر نے مولا فلانی جگہ تے گیسا تیرا ذکر پہ آندہ سی ہوتے بے گئے ہیں اللہ فرماندہ اچھا ما یقول عبادی میرے بندے میرے متعلق کی کہندے سن فرشتے کہندے نے مولا کہندے سن یسبحونکا کوئی کہندہ سبحان اللہ کوئی کہندہ سی ماشاءاللہ کوئی کہندہ الحمدللہ اللہ فرماندہ میرا ذکر کر دے سن یا اللہ تیرا ذکر کر دے سن فرمایا حال راؤنی ہونا میں نے ویکھے ہے اونا میں نے ویکھیا ہے اللہ فرماندہ ویکھیا فرشتے کہندے نے مولا نہیں ویکھیا اللہ فرماندہ ویکھیا نہیں پھر بھی میرا ہی ذکر کر دینے کئی فلو راؤنی دیکھ دے میں نے ویکھ لین تے پھر کی کنڈیشن ہوئے یا اللہ جڑا بولے جنت اپنا دیدار ضرور عطا فرما ہاتھ چوکے بولے پوری فیملی سمیت اللہ کا دیدار جنت نصیب دنیا خواب دی صورت ممکن ہے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے اللہ فرماندہ ہے میں نے ویکھیا نہیں میرا ذکر کر دینا جے ویکھ لین فرشتے کہندے نے مولا جے کدے تیری چلک ایک ویکھ لین نکان وشد لک عبادتا واشد لک تسبیحا واکثر لک تمجیدا شدت نال تیرا ذکر کرن اونا دی زبان سبحان اللہ کہندے نہ تھکے اونا دی زبان تو تیرے شکرانے دے لفظ نہ مکن ہر ویلے تیرا ہی ذکر کرن اللہ فرماندہ میں نے ویکھیا نہیں میرا ذکر کر دینے اور میرے تو کچھ مانگ دے بھی یا اللہ تیرے تو یسألونک الجنت جنت مانگ دے سکتے اللہ فرماندہ جنت تو نہ ویکھی مولا ویکھی کوئی نہیں فرمایا جے ویکھ لین مولا جے ویکھ لین کان وشد اللہ طلبا وعظم فیہا رغبتا شدت نال جنت دی طلب کرن اللہ فرماندہ کسے کیا تو پناہ بھی مانگ دینے مولا جہنم تو بڑے ڈر دے سن اللہ فرماندہ انہا جہنم ویکھی ہے مولا ویکھی کوئی نہیں فرمایا جے ویکھ لین مولا جے کدے جہنم دی چلک ویکھ لین کدے ایسا کم نہ کرن جرا جہنم لے جائے اللہ فرماندہ میں نے ویکھیا نہیں میرا ذکر کر دینے میری جنت نہیں ویکھی مانگ دینے دوزخ نہیں ویکھی ڈر دینے اللہ اشہدکم انی قد غفرت لہم میں تو انہوں سارے نو گواہ بنا کے آخنا تو جننے بھی بیٹھے نے میں سارے نو بخش دیتا ہے حدیث میں پڑھی ہے جنہوں میں نتیجہ کرنا ایمان دادا ہوئے ایک فرشتہ کہندہ مولا سارے نو بخشی ہے فرمایا میں سارے نو بخشی ہے یا اللہ فیہم فلان لیس منہم انہا وچ ایک بندہ ایسا سی جڑا وچ میں کے بھی وچ کوئی نہیں سی کئی ہون بھی بیٹھے ہون گے کروں کہہ کے آئے ہون گے جناب ٹینشن نہیں لینی جی میں تیرے سامنے ساں نہیں نکلنا انہا دے سامنے آواز نہیں نکلنی ایتھے بیٹھ کے کئی بندے نہیں ہوندے توجہ ہے جی ایتھے بیٹھ کے بھی نہیں ہوندے وچ فرشتہ کہنا مولا فیہم ہے ہونا وچ لیس منہم وچ ہو کے بھی وچ نہیں ان
انما جا لحاجت. اللہ فرماندہ کی کہنا چاہنا مولا وہ آیا سی کسے کام کسے بندے نو ملن توجہ ہے جی وہ کسے کام کسے بندے نو ملن آیا سی تے اگو پتہ چلیا وہ بندہ تے گھر کوئی نہیں تے محلے چ محفل پئی ہوندی ہے تے محفل ٹریا ہویا ہے انہیں کہا ایتھے کی انتظار کرنا ہو سکتا پیچھے ہی بیٹھا ہوئے انہوں ملن آیا تے ویکھے اگلا بندہ تے سامنے فرانڈ تے بیٹھا ہے انہیں کہا ماڑی گالے میں پورا سٹیج جا کے مجمع کراس کر کے انہوں بلاما ایتھے ہی بہ جانا جی میں محفل مکنی ہے تے وہ بھی آئے گا گل کر لانگا مولا جتیاں علی جگہ تے بہ گیا ہے نہ او دا وضو نہ او دا ارادہ نہ او دی نیت نہ او اس کام آیا نہ انہیں وہ کام کیتا میں محبت ہی گل پہ کرنا میرے نبی دا مقام تو سبحان اللہ میں تو محبت مصطفیٰ ہی گل پہ کرنا نا تے دوجی گل لے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماندہ پیر مولا انہیں ارادہ نہیں نیت نہیں ذکر کیتا نہیں وضو ہے کوئی نہیں بیٹھا جھتیاں نہیں جگہ تیرے آئی انہوں بھی بخش آئی فرمایا انہوں بھی بخش دیتا ہے یا اللہ انہوں بھی بخش ہے فرمایا گل سن ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم وہ جڑا اینا دے نیڑے بہ جائے میں تے انہوں بخش دینا جے بدبخت ہوئے تے بدبخت نہیں رہن دینا وہ جڑا ذکر خدا دی محفل چاہے جڑا اللہ دے ذکر دی محفل چاہے تے آکے صدق دل نال خدا دا ذکر کرے اللہ دا ذکر سن کے خوش ہو گئے تے جے اونو کوئی سودا سجن بیلی ملن آئے تے او ذکر نامی کرے او نامی بولے اللہ صرف اونا دے نیڑے بین دی وجہ تو بخش دیندہ ہے تے جنہیں عام نہیں ذکر مصطفیٰ دی محفل سجائی ہوئے لنگر پکایا ہوئے تمبو لگائے ہون محبت مصطفیٰ دے اندر دریاں بچھائیاں سٹیج لگایا ساؤنڈ بلایا اور حضور دی آمد چرچے کر دیا ہویا اپنے گھر بار گلی محلے نو سجا کے علماء نو بلایا نات خانہ نو بلایا محبت مصطفیٰ بچ جنہیں اتنا اہتمام کیتا ہوئے جے او نیڑے بین اللہ بخشیا جا سکتا ہے حضور دے ذکر چون اللہ کیوں نہیں بخشیا جا سکتا تھاک گئے ہو تھوڑی یہ آواز کھولو جی ماشاءاللہ چنا تھوڑی یہ آواز ماشاءاللہ اللہ میں جزاک اللہ کچھ بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ انہا داڑھی مبارک رکھ لئی اللہ برکت دے جی چاہ بولو ذرا محبت نہ سبحان تے سانو بھی رکھنی چاہیے ماشاءاللہ ہن تسی بیٹھے ہوئے سے انتظار ہے بھی میں کدوں پوڑی لونی ہے تے تانوں جنت تے پہنچا دیں تے وہ پوڑی میرے کول تے اج کل اجازت ہے تک نہیں ہوئی وہ تے صرف اپنے نعت خانہ کول ہے نقیباں کول ہے نعت خانہ کول ہے جڑے منٹ تو پہلے پوڑی لانی ہے سارے مجمع جنت تے پہنچا کے تے آپ پوڑی لا کے گھر ٹوڑ جانا خیر نہ ایڈی سستی جنت ہوندی نا تے کربلا وچ علی اصغر نہ شہید ہوئی ہاں محمد نہ شہید ہوئی تے جنوں جم جا جنت دی سرداری دا ٹکٹ ملیا ہے او بھی آخری وقت سر سجدے وچ کٹوا کے پیغام دے کے گیا ہے کہ جناب جے خدا دے محبوب نال محبت ہے تے محبت مصطفیٰ دا تقاضا ہے اپنا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت یہودیاں ورگی نہ بنا محمد عربی دے غلامہ جیسی بنا اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ تھک گئے ہو میں تو پہلے تھکیا ہویا تے جے تو اڑی ہے حالت ہے تے سبحان اللہ بس کریے ہاتھ چکو کھا جڑے جڑے دا ارادہ پورا ہے ماشاءاللہ سارے دا ارادہ یہ بھی جلدی حضرت چھوٹی تو 11 بجے تک لے کے آئے ہو بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ گل پہ کرنا سا حضور دی محبت تو ود کے کائنات کوئی چیز نہیں جدو رب خود قرآن نے فرماندہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ محبوب انہاں نو آخ جب میں اللہ نال محبت کرنا چاہتے انہاں تیرے نوکر بان یا اللہ جب میرے نوکر بان گیا فرمایا پھر انہاں نو محبت کرن دی لوڑ نہیں جڑے تیرے ہو گئے وہ میرے ہو گئے میں آپ انہاں نال محبت کروں گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیرے
نہیں جی جڑا بریلوی تسی ملا شروع کیتا میں کہ ہونے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی اعلی حضرت فاضل بریلوی تے چلو بعد چاہے نے 500 سال پہلے دی گل کرنا گل اس تو بھی پہلے دی ہے چونکہ میں تقریرہ کیتیاں ہوئیاں نے سارے باپ سونے دلیلہ ہیں بڑیاں لیکن میں چاہ رہا ہوں کوئی نمی گل ہو جائے شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی 500 سال پہلے دی گل پہ کرنا اخبار الاخیار آپ دی کتاب ہے فارسی دی اندر شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی بہت بڑا عالم محدث مفسر تے پڑھے ابھی مدینے وچے پڑھاؤن بھی مدینے لگے ایک دن مدینے دا تاجدار خواب چاہے سرکار نے فرمایا عبدالحق کساں تیری ڈیوٹی ہندوستان چلائیے جا کے میرے دین دی خدمت کر اکھاں چوانسو آ گئے رون لگ پہ خواب دی کنڈیشن سرکار نے فرمایا رون لگ یا رسول اللہ تو اڑا حکم سے رکھاں دے فرمایا پھر روندہ کیوں یا رسول اللہ اکھ چوانسو تا آ گئے نے ایتھے دنے پڑھائی دے جدو دل اداس ہوندہ ہے سامنے تو اڑے روزے تے نظر پہن دیئے ساریاں تکلیفہ پریشانیاں دور ہو جان دیاں نے کتے ہندوستان تے کتے میں تے کتے تو اڑا روزہ مبارک میں جا کے پڑھاواں گا تے صحیح پر اے جڑی ہر ویلے گنبد خضرات تے نظر پہن دیئے اے بہارا موک جانیاں نے مدینے دا تاجدار فرماندہ ہے عبدالحق جا کے ہندوستان ہے میرے دین دی تبلیغ کر تے جدوں کدرے میری ولو دل اداس ہوئے جدوں جناب تو پریشان ہوئے ایتھے تو روزہ بیکھنا ہے اوتے گربان چاہتی پایا کر ایتھے روزہ نظر آندہ ہے ایتھے روزے والا آپ نظر آئے گا او شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی گل پہ کرنا آپ فرماندے نے آپ بڑیاں کتابہ لکھی مدارج النبوت اخبار الاخیار بڑیاں کتابہ حدیثاں دا ترجمہ کتابہ لکھیاں نے آپ نے شروحات لکھیاں نے تے آخر اخبار الاخیار لکھ دینے یا اللہ میں عالم بڑیاں میں محدث بڑیاں میں مفسر بڑیاں میں کتابہ لکھیاں میں حضور دے روزے دے گیا کوئی ایک ایسا عمل نہیں جے دیتے میں فخریہ طور تے کما کہ یا اللہ تو میں نے بخش دیں گا کوئی ایسا عمل نہیں جے دیتے میں آکھاں کہ اللہ تو میری بخشت فرما دے گا وہ تیرا کرم بخش دے میں تے لیکن ایک عمل ایسا ہے جدو میں اس عمل وال توجہ کردہ میرا دل میں گواہی دیندہ ہے کہ تینوں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں اللہ دی بارگاہ تے تیرا یہ عمل مقبول ترین ہے لوگاں پوچھیا میں حوالہ دکھا سکنا کیڑا عمل ہے انہوں نے کہا میرے کو لکھ کوئی عمل ہے بخشت دا ذریعہ ہے کوئی اپنا پرایا میری گل دا اعتراض کرے میں جواب دین دا پابندہ ایک ایک جملے دا جواب دین دا پابندہ جملہ سننا عرض کر دینے مولا اور کوئی عمل نہیں جے دے اُتے میں نے اپنی بخشش دا گمان ہوئے لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جدو میں عمل تے توجہ کرنا میں نے دل نو تسلی ہوں دی اللہ بخش دے گا لوگاں پوچھا کیڑا عمل ہے فرمایا ایک کوئی عمل ہے میں نبی دا ملاد بھی منانا تے ملاد دے آخر تے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھنا اچھی بات اے ایسا عمل ہے جدتے میں نے یقین کامل ہے اللہ میں نے میرے اس عمل دی وجہ تو بخش دے گا ایڈے ایڈے محدث مفسرانو میلاد مصطفیٰ اے آج دی گالتے نہیں ہے تے 500 سال پہلے دی گالے توجہ ہے جی اے تے 500 سال ہے پہلے دی گالے تے جی او میلاد دا عمل اپنے واسطے باعث تے نجات سمجھن تے کسی نو پریشانی نہیں تے جدو سننی اپنے واسطے باعث فخر سمجھے نبی دا میلاد منانا سعادت ایمان سعادت ایمان ہے اچھی بات بولو ذرا سبحان اللہ سعادت ایمان ہے سانو عملان دے ناز نہیں لیکن جڑا لمحہ سونے دے ذکر چ گزرتا ہے ساڑھے نزدیک اس برگاہ کو قیمتی لمحہ ہی کوئی نہیں چلو بہت امتحان نہ لما ذرا ماحول ذوق نہ بدلا لئی اسی تے جناب والا سرکار دے ذکر دی محفل اس وجہ تو سجانے ساڈا ایمان ہے اور کوئی عمل قابل قبول ہوئے نہ ہوئے بزرگاں دے عمل جڑا نبی دے میلاد دی محفل سجائے رب کائنات تے اپنی رحمتاں دی بارش برسا دیندا ہے اس واسطے آکھنا چاہنا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں
سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا. حیدرہ ذوق مل کے پڑھن دا بھائی طرح ایڈا امتحان لاؤ نا جج نہ بنو حضور تو نوکر بن کے محبت نہ مل کے پڑھو گے تو ماحول بن جائے گا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. میرے رب نے مجھے جنتی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں. ذکر سرکار میں ہے بڑی برکتیں مل گئی نفعتیں عظمتیں نعمتیں. میں گناہگار تھا پھر بھی بخشا گیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. مصطفیٰ نے اور بڑا پیارا شعر لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. اور مانگو بھی مولا سے کیا یہ کم ہے ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کو امتی کر دیا. کائنات اس تو بڑی دولت نہیں جو اللہ صلی اللہ علیہ نبی کا غلام بنایا ہے. دیکھو ایک موقع قیامت تک نہیں دس سکتا کہ جس لمحے حضور اپنے غلامان کو لے اور اللہ دا ساڑھے تے کڈا احسان ہے. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے 313 رسول آئے لیکن جڑا سانو رسول دیتا ہے رسول اعظم عطا فرمایا. اچھی بات ساڑھا رسول رسول اعظم تے تورات زبور انجیل قرآن ہوئے جے کتاب دیتی ہے تے کتاب ساریاں کتابات تو اعظم عطا فرمایا. اچھی بات تے اللہ پاک جڑا سانو امام دیتا ہے وہ بھی امام اعظم ہے. بولو 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 وہ امام اعظم ہے. تے جڑا سانو غوث دیتا ہے وہ عام نہیں وہ بھی غوث اعظم عطا فرمایا. کئی بندے بچارے بڑے پریشان ہو جاندے نے کہ غوث اعظم غوث دا معنی میں کہ فریاد رہا سوکھے سوکھے ویلے کام ہونا اگے تے بڑی اوکھی جی گال لے تو جو ہے جی غوث اعظم تے اللہ ہی ہے. میں کہ باقی گلنا چھاڑ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں نے 4 وزیر دیتے 2 آسمانہ تے 2 زمینہ تے. آسمانہ آلے وزیر جبرائیل تے میکائیل زمین آلے وزیر حضرت ابوبکر پاک تے حضرت عمر پاک. تو میں کہا تو وہی نو آخنا وزیر اعظم نہیں بڑی گالی کئی بندے اور جی چھڑو جی اور پچھلی جڑی حکومت سی چوران دی سی ڈاکوان دی سی ملک ہی لوٹ کے کھا گئے. میں کہا آج کل تے ننگے پیر حاجیاں دی حکومت جڑے ننگے پیر مدینے جاندے نے. میں کہا بڑی گالے چوران دی حکومت پیٹرول 50 55 60 حاجیاں دی حکومت 150 تو ٹاپ گئے. چوران دی حکومت دے اندر جناب کھانڈ جڑی ہے 50-55 روپے ہون 160 تو موڑ کے واپس آئی. چوران دی حکومت جب بندے گھر روٹی تسلی نال کھا لیندے سن ہن کسے ویلے نہیں پتا بھی کدوں ٹیکس ودا کے آٹا کتھے پہنچیا ہوا ہے. اور میں کہا سانو انہاں حاجیاں نال تے چور ہی چنگے سن. اور گھر چولہا تے تھوڑے تھوڑے شرمندہ تے ہو تسی بھی ووٹ پا کے خیر تبدیلی دے مزے لینے دے واسطے قربانیاں تے دینیاں پینیاں ہیں نا. ناراض ہو گئے میں تو ووٹ نہیں منگن لگے جڑے پائے نے وہ تے بھوک دو تے ٹینشن نہ لاؤ. سال کو رہ گیا 2 سال اور تک رہ گیا نا جڑے
باقی کسرہ نے بھی پوریاں ہوئی جائیں تے آخرت نے بھی کہیں جاندیاں بھی انہیں کہنا ہے کبرانا نہیں جاندیاں بھی تو انہوں تسلی ایسا بندہ ہے جڑا تسلی دینوں نہیں آتی ناراض ہو گئے میری گالی تو اڑے وچنا اپنے آپ نے منوان واسطے نا پہلے مرنا پہنا ہے ایسا پاکستانی قوم علمی ہے اپنے آپ نے منوان واسطے نا میں نے پتا بھی سٹیج سے جڑے بیٹھے رہے شاید پی ٹی آئی والے ہوں میں نے اللہ با خدا نہ سی ہٹنے جڑی گل حق تو میں کرنی ہے وہ کوئی میں روکے تو بلا نہ روکے چیمبر تھا حق ادا کرنا ہے میں نہیں پتا ہو سکتا اب تو جوار پائی پی ٹی آئی دے الیکشن دینا کدھر لڑن آ رہے کیوں جی ناراض نہیں گل سنو میری تو اڑے وچ اپنے آپ کو منوان واسطے نا پہلے مرنا پہنا اور ساڑا بابا بیچارہ کیا کہا کہ دنیا تو پردہ کر گیا ہے بھئی تو سا نہیں سمجھے جڑے 1990 تو پال رہے نے انہاں کم لینا ہے ہجے تے او بل منظور ہوئے نے جڑے سانو پتہ ہی نہیں اے تے جدوں اگے پیچھے ہونا تے پھر پتہ لگنا کہ کیڑے گول کھلائے لیکن ایک گل انہاں وزن چ رکھ لینی چاہیے اے ملک انہاں دے ابے نوں وراثت یا امی نوں جہیز وچ نہیں ملیا حضور دے غلاماں نوں داتا دی حجویری دے صدقے رب عطا فرمائے اساں سب کچھ تے برداشت کر سکنے ہیں پر حضور دی ختم نبوت دے معاملے وچ کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے تے ہن تے زمانے ویکھے جنہاں ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے الحمدللہ اج سارے انہاں دے گیت گاندے ہیں اور انہاں دے منصوبے انشاءاللہ ناکام رہن گے انہاں واسطے تے ساڈا ایک بابر رضوی دا شعر ہی کافی ہے تو میں کہا تُسا لکھ قادیانی آواز سے سہولتاں بناؤ تو ساڑھا پیر میرے لیے شانی فرمان لگیا او کانے اب بھئی مانا ہے درہ پہلے میری آنکھ سے آنکھ پانا وہ آکھر لگیا جناب لاہور آؤ فرمایا چل لاہور صحیح گاما کانا میں انہوں کہتے غلام احمد نہیں آکھے اللہ دی ذات جان دی کیونکہ جڑا غلام احمد ہوئے ایدہ دیاں بونگیاں نہیں مانی میں انہوں گاما کانا ہی کہنا ہے مجمج بھی کوئی اگر غلام محمد یا غلام احمد بیٹھا ہوئے اٹھا نہ نہیں لینا چاہیے سونے منع فرمائے انہوں گاما نہیں کرنا چاہیے تے جے کوئی یاد بھی ہوئے بھی یہ بھی گاما ہے تے گاما تے ہوئے گا پر کانا تے نہیں نہ ہوئے گا گاما تے ہوئے گا کانا تے نہیں ہوئے گا کانا ایک کوئی بھائی مانے جدو انہیں آکھنا میں نبی ہاں چل سے بیٹھے بیٹھو ماشاءاللہ جدو انہیں آکھنا میں نبی ہاں تو پیر میرے نشاہ فرمایا چل پہلے لاہور آنا لاہور صحیح کہندہ لاہور فرمایا لاہور کہنے لگا تحریری مناظرہ ہوئے گا فرمایا تحریری کہنے لگا عربی ہوئے گا فرمایا عربی کہتا سورت فاتر تفسیر لکھنی ہے فرمایا سورت فاتر تفسیر لکھیں گے آکھنے لگا میری اے بھی شرط ہے اے بھی شرط ہے اے بھی شرط ہے پیر میرے نشاہ فرمان دے اے بھی قبول ہے اے بھی قبول ہے اے بھی قبول ہے ساریاں تیریاں منیاں ایک میری بھی مانو نے کہا تو آنی کیڑی ہے فرمایا کاغذ تے قلم میز تے تو رکھ تے کاغذ تے قلم میز تے میں رکھنا تو اپنے قلم نو اٹھ کے آپے لکھے میں اپنے قلم نو کہاں گا اٹھ کے آپے لکھے جیدہ قلم اٹھ کے آپے لکھے وہی سچا ہوئے گا تو جو ہے جی تھی آپ نے فرمایا سجنہ پجڑ نہیں دینا جاج مردے بھی زندہ کراویں تو میں تھی کسی آکھیا بابا جی بڑی گل کیتی ہے ایڈا دعویٰ کیتا ہے مردے زندہ کرن دا فرمایا آپ تھوڑی آکھیا ماج تے کلے دے سر میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی ہے گولے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا ہوں خاک مگر عالم خاک مگر عالم انوار سے تھوڑی آواز کھول بھائی ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتی ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی جدی جدی نسبت مدینے دے تاردار نارے بابا دے بلانگا کے نام میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے بھئی ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے ابو بکر عمر جیسے وفادار سے نسبتی ہے اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ
توجہ ہے جی میں کہا وزیر اعظم ہے نبی پاک نے تو فرمایا میرے وزیر ابو بکر عمر اونا تو وڈا کڑا وزیر اعظم ہے نہیں یہ ساڑھے ملک دا ہے ایتوں دا قانون ہے میں کہا کہ تیرے قانون ہے وزیر اعظم بنے تو شرک نہیں بدعت نہ جائے تو حرام نہیں یہ جڑا اللہ رسول دے قانون ہے غوث اعظم بنے تیرے کو ٹینڈے دند پہندا ہے ایک قائد اعظم بنے کوئی نہیں کہندا سب تو بڑا قائد میرا نبی حضور قائد اعظم ہے سب سے بڑا جڑا سارے جہانہ دے رسولہ دا قائد ہے سارے نبیاں دا قائد ہے کہ تم آکھنا ایک قائد اعظم ہے وہ تو کوئی پریشانی نہیں کہ جب میں آکھا میرا غوث اعظم مطلب غوث پاک دے زمانے تو لے کے ہون تو لے کے قیامت تک جن نے بھی ولی آنگے سب دی مدد اگر کرن والا ہے تو میرا غوث اچھی بات اللہ کئی بندے ساڑھے سنی تو پریشان ہو جاندے نے لو جی وہ کہندے نے جڑا یارویں کھاوے تے شرک تے بدعت تے جائز ہی کوئی نہیں جا کو تو میں ذرا مسئلہ حل نہ کر دیں رزق حلال نال کوئی شے پکاؤ کوئی شے جانور لے کے آؤ اللہ دے نام تے ذبح کرو کمائی حلال دی ہوئے اللہ دے نام تے جانور ذبح کرو ثواب جنو مرضی بخشو توجہ ہے جی اصل ہی سال ثواب اور قرآن فرمانا والذین یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان 28واں پارہ سورۃ حشر ہے اللہ فرماتا ہے جڑے ایمان والے نے اے اپنے ایمان والے انہاں پراواں واسطے جڑے دنیا تو حالت ایمان ٹر گئے نے انہاں واسطے دعا مانگتے ہیں یا اللہ سانو بھی بخش تے ساڈے مومن پراواں نوں بھی بخش جے منگن اللہ ایمان اللہ ہوئے جے دے واسطے منگی جا رہی ہے دعا وہ بھی ایمان اللہ ہوئے تو پھر پہنچ دی جے دے دونہ بچو ایک بھائی ایمان ہوئے تو پھر نہیں پہنچ دی توجہ ہے جی اصل مسئلہ ایصال ثواب نہ کوئی رکھو کوئی نہ رکھ لو لیکن اگر بوقت ذبح اللہ دا نام نہیں لیا جانور حرام ہے لیکن اگر ذبح کرن واسطے نام اللہ دا ہی لے آئے تے ثواب جن مرضی بخشو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے لی 11 تاریخ میں آپ باقاعدہ طور تے طلباء دی دعوت فرما دے سن دوست احباب دی دعوت کر دے سن بڑا لنگر پاکدہ سے آپ دا وصال مبارک ہویا مریداں اس سلسلہ مکڑ نہیں دیتے توجہ ہے جی اصل ہے ایصال ثواب نہیں جی قرآن ہے کسے صحابہ کسے صحابی صحابیہ 11ویں منائی ہے میں کہا پہلے تے قانون 10 بھئی جیڑی شے قرآن نہ ہوئے وہ دا حکم کی ہے ایک کتھے قانون ہے بھی جڑا کہ ہم صحابہ نہیں کیتا وہ نہیں کرنا بولو اے میرا سوال ہے آپ بھی سوال کر سکتے ہو کوئی بندہ جڑا آخر نہ فلانا کام جائز ہے یا نہ جائز ہے اپنی طرف فتوی لاوے انہوں پوچھ بھئی اے پہلے قانون بخا قرآن دی کوئی قایت ہے جدے وچ لکھیا ہوئے بھی جڑا کام صحابہ نہیں کیتا تو سا نہیں کرنا کہندہ نہیں کتے بھی نہیں میں کہا کوئی حدیث بخا جدے وچ گل آئی ہوئے بھی جڑا کام صحابہ نہیں کیتا کوئی نہ کرے کہندہ ہے بھی نہیں میں کہا چل کسے صحابی آکھے ہے کہ لوگوں جڑا کام آسان نہیں کیتا تو سا بھی نہیں کرنا کہندہ ہے بھی کسی نہیں آکھے میں کہا چل چارہ امامہ چو کسے ایک امام آکھے بھی جڑا کام مسیح صحابہ نہیں کیتا کسے نہیں کرنا کہندہ نہیں ہونا نہیں آکھے میں کہا کسے پہاڑے مولوی لکھے ہے بھی جڑا کام صحابہ نہیں کیتا کسا بھی نہیں کرنا کہندہ کسے بھی نہیں لکھے تو میں کہنا قرآن آکھے ہے نا حدیث آکھے ہے نا صحابہ آکھے ہے نا کسے امام آکھے ہے نا تو آنے کسے مولوی آکھے ہے تو پھر تو کہنا کہ جڑا کام صحابہ نہیں کیتا وہ کرنا چاہے بھی نہیں تھک گئے کیوں بھائی جدو صحابہ نہیں اللہ نہیں فرمایا حضور نہیں فرمایا صحابہ نہیں آکے تے تم آکے جڑا کام صحابہ نے کہتا ماشاءاللہ کٹی سونی نورانی مسجد بن گئی ہے کیا صحابہ اپنے زمانے ٹیلہ لوائیاں نے مسجد کلین وشوائے نے اے جڑا گرم کی طرح پانی کر کے وضو کر دے وہ صحابہ کیتا ہے اے مینار صحابہ بنوائے نے اے محراب صحابہ بنوائے نے
اے زبرہ زیرہ پیشہ کچھ صحابی لبائیاں نے کہندہ نہیں تو میں کہے سارے کم جائز رہتے میں حدیث بخانا میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو جیڑا کم لوگ اچھا سمجھن اور وہ کم جناب والا خلاف شریعت بھی نہ ہوئے تو فرمایا جیڑا لوگاں دے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ دے نزدیک بھی اچھا ہے 11ویں اچھی ہوندہ ہے لنگر پکدا ہے سونا کھانا بندا ہے غریباں نو بلایا جاندا ہے محلے والے اکٹھے ہو جاندے نے پکا کے تقسیم کیتا جاندا ہے اے دے وچ کیڑا غلط کام ہے کیڑا خلاف شریعت کام ہے جی غیر اللہ کا نام آ گیا تو میں کہا غیر اللہ دے نام آن نال کی خیال دے کم خراب ہو جاندا ہے تو میں کہا جڑا جانور ذبح کر دے قربانی تے غیر اللہ دا نام نہیں میں کہا جڑا پتر دی شادی تے کوئی جانور ذبح میں تے اپنے پتر واسطے او دی شادی واسطے لے کے آیا او دو جانور لے کے آندے وہ غلط نہیں وہ غیر اللہ دے نام تے نہیں پتر دے عقیقے واسطے جانور خریدے تے کہنا میں تے بیٹے دے عقیقے واسطے لے کے آیا وہ غیر اللہ نہیں تے جدو اسی غوث پاک دا نام لئی ہوتے تو انہوں پریشانی ہو جاندی نراض ہو بولو ذرا سبحان اللہ اہل سنت عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب قرآن و سنت تو جائز ہے اے دے واسطے دن متعین اپنی سہولت واسطے کیتے جاندے تاکہ لوگ زیادہ و زیادہ کٹھے ہون چونکہ جتنے 40 ہون ایک اللہ دا ولی ہوندہ ہے جیدے صدقے اللہ سارے بھی سنتا ہے تو جو ہے جی اصل مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام ہر ویلے جائز ہے ہر گھنٹے جائز ہے ہر دن جائز ہے ہر رات جائز ہے ہر ہفتے جائز ہے ہر مہینے جائز ہے پورا سال جائز ہے نماز پڑھن جاؤ اللہ فرماندہ ربنا اغفر لی ولی والدی مانگا اپنے والدین واسطے دعا عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و سنت تو ثابت ہے نام رکھن نال چیز آرام نہیں ہوتی توجہ ہے جی 11ویں شریف جناب غوث پاک دے نال ایسی منانے ہیں مقصد کو نری بارگاہ اپنی نیاز پیش کرنے کھانا غریب کھاندے نے ثواب اللہ انہوں نے عطا فرمائے اور میں نہیں تو نہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چاہے آل حدیث نے چاہے دیوبندی نے چاہے سنی نے کسے مدرسے دا پڑے عالم ہوئے جدو تک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سند حدیث وچ نہ آوے لوگوں مولوی نہیں مان دے جی بات ایڈا وڈا عالم کہندہ ہے کہ ساڑھا طریقہ ساڑھے بزرگان دا طریقہ ہے اسا ہر مہینے حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ نیاز پیش کرنے تے کوئی معمولی ہستی نہیں ہن ذوق علیہ گلا ہن تک جڑی تقریر ہے میں میزبانہ دی خواہش دے مطابق کی تھی انہاں جو فرمایا میں عرض کر دی تھی ہن میرا دل کردا ہے ذرا ذوق علیہ گلا نہ ہو جا اسی ہمیں غوث نہیں کر دے یاد رکھنا رب کائنات او کم جڑا ساڑی عقل چ نہ آوے آپ کرے او دی قدرت اپنے کسے نبی تو کراوے او دا معجزہ ہے اپنے کسے ولی تو کم لوے او دی کرامت ہے اور کوئی ولی ایسا نہیں جڑا کسے نبی دا فیض یافتہ نہ ہوئے 1,90,000 نبی آئے اللہ انہاں نبیاں جو شانہ رکھیاں نے اللہ نے وہ شانہ کسے نہ کسے ولی وچ او رکھیاں او دا اظہار فرمایا ہے ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدمت آیا ہے ہر ولی کسے نہ کسے نبی دی شان دا اظہار ہے جس غوث دا سب ذکر کرنے پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ او مرد قلندر او ولی کامل جنہاں نو اللہ نے کسے عام نبی دی شانہ دا ظہور نہیں فرمایا بلکہ میرے غوث پاک نے بھی پاک دے قدمہ کے تشریف لے کے آیا آپ دے جڑیاں شانہ دا اظہار ہے نا وہ سرکار دے موضوعات دا اظہار ہے اچھی بات حضور آئے ملا شریف سرکار دے آن تو پہلے حضور دی آمد دے چرچے نے آدم آیا ہے حضرت شیخ نو فرمان دینے بیٹا جدو ذکر خدا کرے نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر حضرت نوح علیہ السلام آئے انہاں اپنے پترہ نے تلقین کی تھی جدو ذکر خدا کرنے نال ذکر مصطفیٰ کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے انہاں اپنے پترہ نے تلقین فرمائے بیٹا جدو ذکر خدا کرنے نال ذکر مصطفیٰ کرنے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے نبی دے آن دے گیت ہی گاؤں آیا ہے
حضور آئے نہیں لیکن آن دے چرچے پہلے تے میرا غوث اجے آیا نہیں. آپ دے آن تو 100 سال پہلے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدان میں کے فرماندے نے لوگوں سنو میرے بعد 100 سال بعد اس بغداد دی دھرتی تے شہر جلانچ ایرانچ پیدا ہو کے بغداد دی دھرتی تے آئے گا ولی کامل ہوئے گا. حضور دا مقام کیے فرمایا نام دا عبدالقادر جیلانی ہوئے گا باپ واللو حسنی سید ماں واللو حسینی سید تے فرمایا محیو دین دا لقب ہوئے گا تے اس کو لے کے قیامت تک او تک کوئی ولی نہیں بننا جو تک غوث ہو دی گردن تے اپنا پیر میں رکھے. اچھی بات تو جو ہے جی حجے آئے نہیں آن تو پہلے ہی چرچے نے غوث 100 سال پہلے اور پھر وہی ہویا حضرت ابو سعید عبداللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کلاس فیلو نے ایک اور نام ابن سکائے بھی غوث پاک دے نال پڑھ دے. ابو سعید عبداللہ کہنے نے سانو پتہ لگیا بغداد شریف ایک پیر صاحب آئے نے نام ہونا دانا ہے محمد غوث تے بڑا پہنچا بندہ ہے جیڑا جاندہ ہے ناؤ دے کول تے او بولن نہیں دیندہ اگلے بندن ویخ دے تے غیب ہو جاندہ بیٹھا بیٹھا پھر ظاہر ہوندہ ہے تے پھر جو کچھ پوچھو جواب دیندہ ہے. ایک دن ابو سعید عبداللہ آکھر لگے آپاں چل کے ملنا آئیے. ابو سعید عبداللہ کہنا ہے میں تیار ہویا تو نال ابن سقا بھی تیار ہویا تو نال غوث پاک فرما دینا چلو میں بھی چلنا تے ٹرن لگے نا تے ابن سقا جملہ سننا. ابن سقا کہتا ہے بھئی میں تے چلیا میں سنیا بڑا ولی ہے بڑا پیر ہے بڑیاں گلاں جاندہ ہے میں تے جا کے ہوتے تو ایسا سوال کرنگا انہوں میرے سوال دا جواب ہی نہیں آئی جواب ہی نہیں آئی. ابو سعید عبداللہ کہتا ہے بھئی تو بڑی سخت گل کی دی میں جاواں گا سوال کرنگا میں بیکھاں گا میرے سوال دا جواب ہی دین دینے کہ نہیں دین دے تے جو تو ٹورے نا تے غوث پاک چپ رہے انہاں کیا جناب عبدالقادر صاحب تو ساں کچھ نہیں پوچھنا فرمایا ابن سقا کہتا میں ایسا سوال کرنگا جڑا غوث میں جواب ہی نہیں آنا. عبداللہ کہتا میں سوال دے کرنگا پر عدب دے دائرے بچ ہو سکتا جواب دین نہ دین تے میں سوال نہیں کرنا میں تے اے ویکھنا ہے کہ میرے نال پیار کنا کر دینے میں فیض کتنا عطا فرما دینے. حجے آپ نے ولیاں دی گردن تے قدم نہیں رکھے اعلان نہیں کیتا گل پہلے دی ٹور پہ جدو پہنچے نا حضرت محمد غوث پاک کو جدو گئے تے جا کے بوہ کھڑکا ہے تو بزرگ باپ تشریف لے آئے تو ویخ گئی غیب ہو گئے فوراں پر ظاہر ہو گئے تے ابن سقا والوے کیا کرنے لگے ابن سقا تو کہندہ سے میں ایسا سوال کرانگا جڑا عبدالقادر جیلانی نو جواب ہی جڑا میں نو جواب ہی نہیں آئے گا اور میں پھر سن اے تیرا سوال ہے تے اے تیرا جواب ہے اے تیرا سوال ہے تے اے تیرا جواب ہے. تے اگلی گال بھی سن عالم بھی بنے گا محدث بھی بنے گا مفسر بھی بنے گا مناظر بھی بنے گا لیکن تیرا خاتمہ ایمان تے نہیں کافر ہو کے مرے گا. پتہ لگا جڑا ولیاں دا گستاخ بن جائے وہ دا خاتمہ ایمان تے خطرہ ہے تو گستاخی کیتی ہے عالم بن جائے گا مرادر بنے گا او لیکن خاتمہ ایمان تے نہیں. ابن سقا چپ کر گیا. عبداللہ والوے کے فرمایا تو کہندہ سے میں سوال کرانگا ہو سکتا جواب دین نہ دین فرمایا تو ہوڑا ہاتھ رکھے اے تیرا سوال ہے اے تیرا جواب ہے تے گال سن تمہیں عالم فاضل بنے گا مناظر بنے گا دنیا تیرے کنہ تک پہنچے گی لیکن مرے گا مسلمان ہو کے ایمان دی حالت جائے گا. عبداللہ کہندہ میں بڑا خوش ہویا تے پھر غوث پاک وال ویکھیا فرمایا تو مینوں ویکھنی آیا ہے تو میرا فیض لین آیا ہے تو میرے نال پیار کرنا ہے تو تے میری زیارت واسطے آیا نا سینے نال لایا فرمایا پھر سنو ہن اے گل ذہن چ رکھنا بغداد دا منبر ہوے گا 70,000 دا مجمع ہوے گا بغداد دا منبر 70,000 دا مجمع تے تو ایک دن منبر تے کھڑا ہو کے فرمائیں گا او لوگوں آؤ جنہیں ولایت لینی ہے میں پہ بننا آؤ گردن چکاؤ میرا قدم لگواؤ تے اللہ نے ولی بن جاؤ. اچھی بات
او عبدالقادر ابو سعید عبداللہ کے اندھا ونجی ہویا جی میں انہوں بزرگاں فرمایا او جڑا بندہ سینا ابن سکا بڑا عالم بنیا بڑا مناظر بنیا روم دے بادشاہ نو چرچا پہنچا انہیں اتھے ساتھ لیا انہوں اپنا وزیر اوقاف بنا دیتا ایک دن وہ دی نظر پائی عیسائی لڑکی دے تے دل دے بیٹھا کہنا میں شادی کرنی ہے بادشاہ کیا ہے تے وزیر دی تھی ہے وزیر دی تھی کہنی ہے میرے نال شادی کرنی ہے تے کلمہ چھاڑ عیسائی بڑھ معاذ اللہ اور تے پیچھے عیسائی بڑھ کے خاتمہ کفر تے ہویا ہے تے ابو سعید عبداللہ کہندا ہے اے جڑے غوث پاک وال گلاں کر دے نا غور و فکر کرنا چاہیے ابو سعید عبداللہ کہندا ہے کہ میں بھی بڑا عالم فاضل بنیا ایک بادشاہ نے میں نے بھی اپنے کول ملازم رکھیا دنیا میرے کرنا تک آئی پر اللہ میرا ایمان محفوظ رکھیا تے فرمایا میں نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا وہی بغداد دا شہر ہے تے جناب 70,000 دا مجمع ہے تے عبدالقادر جیلانی کھڑا ہو کے فرماندا لوگو آؤ اللہ نے میں نے اختیار عطا فرمایا ہے آؤ گردن چکاؤ میرا پیر لگواؤ تے ولایت پاکے جاؤ اچھی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی دا تاجدار امام عاشقان عادلہ بولقاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے پھر بڑی گل کی تھی فرمایا واقع کیا مرتبہ واقع کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واقع کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا جانے کوئی کہ یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اچھی بات نہ بھولو غوث پاک دا بچپن بہت بڑے ولی کامل حضرت قاقیس رحمت اللہ تعالیٰ لے 17 بادشاہ بیق وقت ہو دے مرید رہی آکو سبحان تے کسے انہوں پوچھے ولی دی نشانی کی حضرت قاقیس رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا ولیو ہوندہ ہے پیرو ہوندہ ہے مرشد ہوندہ ہے جنہوں دو کافاں دے درمیان سارا علم ہوتا ہے انہاں کہ حضور دو کاف کیڑے فرمایا علی بات آسا جیم ہاں یاد لے کے کاف دو آندے نے کیڑے کہندہ کاف تے کاف دو نقطے علی تے کاف کتاب آلا کاف قلم تے کاف کتاب فرمایا بڑے کاف تو لے کے چھوٹے کاف تک جو کوئی درمیان ہے سارا کئی بندے پریشان ہو جاندے نے بھی ہتھیلی تے رائی دا دانا پوری دنیا نو کیویں ویکھنا ہے تے میں کہا مولوی اپنے بند قبر وچ بیٹھ کے 42 انچ دی LCD لا کے اوتے ڈش لا کے 1500 چینل پہ ویکھدا ہے ایک بٹن دباوے تے امریکہ ایک بٹن دباوے تے انگلینڈ ایک بٹن دباوے تے جناب انڈیا پہنچے ہے 7 سمندراں پار کرکٹ پئی ہوندی ہے ایک ایک بال تے تیری نظر ہے بولر دا ایک قدم جاندا ہے اوے تو اپنے بند کمرے وچ 1 منٹ تو پہلے پوری دنیا ویکھ سکنا ہے تو اپنے بند کمرے کافر دی دتی ہوئی طاقت نال او دے علم نال او دی سائنس نال اپنے بند کمرے چ بیٹھ کے پوری دنیا دیکھ سکدا ہے اے جے کافر تینوں تیرے کمرے وچ پوری دنیا بخا سکدا ہے جے دے واسطے دنیا بنی ہے رب اونوں روزے وچ نہیں بخا سکدا اچھی بات ہو سکتا ہے میرے جان کے بعد کوئی بندہ تو نہ پریشان کرے گل پکی نہ ہو جائے اور ایسی دلیل کوئی مائی دلال چٹلاوے میں ذمہ دار سورت نمل 19واں پارا حضرت سلمان فرمایا بھائی گل سنو ملکہ بلقیس آئیے شہروں بار ملک سبا دی ملکہ ہے انہیں کل میرے دربار چانے میں ویکھن آئیے وہ کہن دیئے جو نبی ہے تے کچھ وقائے تے کلمہ پڑھا تے فرمایا جو آوے تے پچھے تے پھر میں وقامہ ایک کڑی چاسے مزہ تے تائیں آوے آپ ہی بیکھے تے آکھے ایک کام کوئی اور نہیں کر سکتا جو کر سکتا نبی کر سکتا کوئی اے جڑا تخت لے آوے ملکہ بلقیس دا
7 گز 70 گز لمبا 70 گز چوڑا 70 گز اچھا 7 کمرے چ بند ہر کمرے نو تالا ایک کمرہ اس کے بعد پھر کمرہ پھر 7 کمرے چ بند سخت فوج دا پہرا ہے 3 مہینے جان دا سفر ہے 3 مہینے آن دا سفر ہے کوئی ہے جڑا پہلے لے آوے اودے آن تو پوری قوم کہندی گل تے بڑی سونی ہے کوئی لے آوے تے پھر ہی ہے نا 6 مہینے دا سفر ہے تے او تے کل صبح آ جائے گی ایک کھڑا ہویا دیو بڑے بڑے دیو بیٹھے ہوندے سن آکھن لگا میں لے آ سکنا فرمایا کتنا ٹائم لائیں گا قرآن فرماندا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین کھڑا ہو کے کہنے لگا میں لے آ سکنا فرمایا کتنی دیر لائیں گا انہوں نے کہا دیر کا دیئے اب بیٹھے ہو آدھے گھنٹے بعد اس کھڑا ہونا ہے گھنٹے بعد کھڑا ہونا ہے اٹھن نہیں دینا تخت پہلے آ جائے گا کہ میں طاقت والا بھی ہاں ضرورت بھی ہے میرے کو کہ میں بڑا نیک امین بھی ہاں موتی نہیں ٹوٹن دینا میری اپنے قوم میں بڑی عزت ہے تے جڑے ادھے بیٹھے تھے نا سارے دے انہوں نے کہا واہ واہ استاد کمال ہو گئی بلے بلے بھئی آج تک کمال کر دیتا ہے تے جدو انہیں نبی والوے کہ حضرت سلمان والدے آپ نے منہ پرا کیتا انہوں نے کہا حضور خیر ہے فرمایا ایڈی لیٹ نہیں چاہیے گل تو سنیے میں اپنے اندازت کرنی ہے سبحان اللہ اچھا اینی دیر نہیں یہ پھر آکڑ بڑی جلدی جاتے ہیں انہوں نے کہا منگا لو کر جا تو منگانا ہے پر میں بیٹھا تیرے تو بھی تکڑے ہیں فرمایا آوے اگلا بندہ دیو جتھے بس ہو گئی دیو ماں دی بس ہوئی اتھے اللہ دا ولی کھڑا ہوئی انہوں نے کہا سرکار جب میں لے آماتے فرمایا ان گل لے ان کا نہیں گل ٹائم تے مکنی ہے انہوں نے کہا ٹائم کا دا کلمہ توڑا پڑا فیض توڑا ہے بس توڑی نگاہ ہوئے تے قبل آئیں یا رتدہ الہی کا طرف ہو اے توڑی اوپر والی پلک نیچے والی نہ ٹچ نہیں ہونتا نہیں تخت پہلے آ جائے گا سمجھو ہے جی اے نہیں آگے پہلے گوگل دے سارچ کرن دے ہو پہ آگے نے پاسے مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے وہ 6 مہینے دا سفر ہے 6 مہینے جا ہوندا بندہ ٹائم بڑا لگ جائے میں نو سمت کے دسو بیاہ کتے وے پھر میں چوک کے تے ویکھا چکیا بھی جاندا یا نہیں راک کسے مولوی دے سر تے پورا جو گال غلط ہو میں نے اٹھنا تھا جی عیسیٰ علیہ موسیٰ حضرت سلمان دا امتی کھڑا ہو کے کہنا میں لے آواں گا تے قرآن فرمان دا منہ کڑیا تے تخت کولی پہ آئے انہیں سیکنڈ تو پہلے پوری روح زمین تے نظر بھی پا لئی ہے توجہ نہیں کی نظر بھی پا لئی ہے ویخ بھی لیا کہ مشرق سے آیا یا مغرب شمال پہ یا جنوب ایتوں ہلیا بھی نہیں تے او تو ہو بھی آیا بن دی ہے سبحان اللہ استخارہ کر لو اے تو ہلیا بھی نہیں تے ہو بھی آیا ہے گیا بھی نہیں تے اوتھے بھی موجود ہے ایتھے بھی موجود ہے تے اوتھے بھی موجود ہے تخت چک گیا ہے ایڈا وزنی تخت کلے نے چک لیا ہے تالا بھی نہیں کھولیا دروازہ بھی نہیں توڑیا چھت بھی نہیں کھولی دیوار دے سراخ بھی نہیں کیتا تریڑ بھی نہیں آن دیتی 7 کمرے جو کٹے آئے تھے ایک دا بھی بوہ نہیں کھلیا فوجیاں نو پتہ نہیں لگیا تخت ایتے آ گیا ہے اور میں کیا جے او پلک چپکن تو پہلے انج اشارہ کرے آنکھ دا تے تخت تلی تے چک کے لے آکے رکھ سکتا ہے جے سلمان علیہ السلام دے امتی دی شان ہے تے جنہیں میرے نبی دا غلام غوث اعظم ہے ہوتا کتنا مقام ہونے گا کچھ ہی بات توجہ ہے جی اے میں نہیں غوث پاک دا ذکر کر دے الحمدللہ بڑے بڑے ولیاں سانو دسے ہے بھئی جے اللہ پاک نے کسے تے فضل کرنا ہوئے انہوں غوث پاک دے در دا نوکر بنا دیتا ہے اے میں نہیں آپ نے سلطان بڑی سونی گل کردہ آپ فرماندے نے فرمایا سونے فریاد اے پیران میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا میرا وہ اڑیا وچھی کپران دے
کر کے ہوں پیر جنا دے میرا باہو کوئی کنی لگ دے کر کے قربان جاوا حضرت کاکے رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے فرمایا ولی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ پاک علم عطا فرمائے اچھی بات تے جنوں رب علم دے وے تھک گئے مقام کی حضور غوث پاک مدرسے چو بچپن پڑھ کے عمر کو 7-8 سال پڑھ کے پڑھ آندے نا تے پڑھن دی گل ہوئی سبحان اللہ جدو پہلی دفعہ میرا غوث مدرسے گیا تو استاد فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث پاک نے بسم اللہ بھی پڑھی دنال سورت فاتح بھی پڑھی دنال اگلی سورت بھی سپارہ پڑھ استاد سمجھا شاید اے جناب پہلا سپارہ یاد کی پھر دینے پھر آپ نے دوجہ بھی پڑھیا تریجہ بھی پڑھیا چوتھا 18 سپارے پڑھے میرے غوث نے اچھی بات نہ ہوں ذرا بول جی غوث ہونا ہی 18 سپارے غوث پاک پڑھ دیتے غوث پاک نے جب 18 سپارے پڑھے نا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء رفع کرنا 18 سپارے پڑھے استاد آ گیا ایتھو تک اگے فرمایا امی نو 18 سپارے یاد سن انہوں نے 18 یاد سن نالے ماں دودھ پلاندی رہی ہے تے نالے قرآن دیاں ڈوریاں سناندی رہی ہے تے ہون تے ماشاءاللہ ماما ادھر دودھ پلائی جانی ہے ادھر ماشاءاللہ ٹک ٹاک تے لگی ہوندی ہیں پھر پوچھ دے نے جناب مولوی صاحب ساڈا بچہ ساڈا آکھا نہیں مندا میں کہ دودھ پلان واری ادوں کیڑے منتر پڑھے ہیں جدوں ماما نیک ہوندیاں سن ماما با وضو دودھ پلاندیاں سن قرآن پڑھ کے دودھ پلاندیاں سن پتر بھی بابا فرید جیسے قربان جاوا میرا غوث پڑھ کے آندہ پیا رستے دے اندر میلاد دی محفل سری ہے دلے رکھ لے تھوڑے رستے دے اندر میلاد دی محفل سری ہوئی ہے غوث پاک جدو آئے ویکا مجمع لگے آئے ایک مرد کلندر تقریر پہ فرمان دینے نام حضرت کاکے رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ آگے پچھلی جگہ تے بہ گئے مجمع میں جدو میرا غوث بیٹھا ہے حضرت کاکے اس نے تقریر بند فرمائی آپ نے تقریر بند فرمائی ہے فرمایا اے جڑے میرے سجے کبے بیلی بیٹھے نہیں او بیلی اٹھو اے جڑا بچہ بیٹھا ہے انہوں ادب دنال محفل جو باہر چھڑ کے آؤ وہ جناب والا گئے حضرت غوث پاک نے اٹھایا اٹھا کے باہر بٹھا کے آ گئے جدو آپ نے پھر بیان شروع کیتا ہے وہ غوث پاک پھر مجمع چاہ گئے انہاں پھر آ کے انہوں باہر چھوڑ کے آؤ جدو باہر چھوڑ کے آئے تریجی مرتبہ انہوں پھر تقریر شروع کی تھی غوث پاک آپ کے پھر بہ گئے جدو پھر بیٹھے حضرت کاکے کھڑے ہو گئے مجمع چو فرمایا رستہ چھوڑو رستہ چھوڑ دیتا ہے فرمایا جاؤ لے جاؤ انہوں اگے لے کے آؤ آپ تلے اترے مجمع چو حضور غوث پاک دا ہاتھ پکڑے آئے ہاتھ پکڑ کے جناب چنیا چم کے لے کے اگے آئے اگے لے آگے اپنے کرسی تے بٹھایا کرسی تے بٹھا کے بیان شروع کیتا ہے لوگ پوچھا حضور بڑی گل ہے 2 دفعہ باہر بھیجیا ہے تیجی مرتبہ کرسی تے بٹھایا ہے گل سمجھ نہیں آئی فرمایا صرف تہاڈی توجہ دلانا چاہتا سا اے کوئی عام بچہ نہیں میری نگاہ پہ دیکھ لیے بغداد دا منبر ہوگا عبد القادر جیلانی آکھے گا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ او لوگو ادو تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جدو تک عبد القادر جیلانی قدم دی گردن پہ نہ رکھے آج بھی بیخ لو میرا دعویٰ ہے میں کسی دیٹ نہیں کرتا لیکن میں دعویٰ کرنا حق بجانب سمجھنا آج بھی دیکھو جنہ دے مزارات قرآن پڑھا جا رہا ہے نام فقیر تنان دا باہو قبر جنہ دی چیبے ہو آج جنہ دیا قبر آباد جنہ دیا قبرہ دے رونق جنہ رب دا قرآن پڑھا جا رہا ہے نبی دیا حدیثہ پڑھیا جا رہی ہیں نبی جداد تے درود پڑھا جا رہے ہیں اے جتنے مزارات اللہ نے ولی سکتے نے جنہ دے وال اللہ نے اپنی مخلوق کے دل پڑے ہونے وہ سارے میرے غوث دے منن والے نے جڑا غوث نو نام توجہ ہے جڑا غوث نو نام نے اللہ اونا دے مسلک جو ولی دیندہ ہی نہیں اونا کول ولی ہوندے ہی نہیں ولایت اس مسلک نصیب ہوندی ہے جس مسلک جو غوث کا احترام ہوندے
داتا صاحب ساڑھے، بابا صاحب ساڑھے، موسیٰ پاک شہید ساڑھے، غزالی اعظمہ ساڑھے، مولانا حامد علی خان ساڑھے، حافظ جمال اللہ ملتانی ساڑھے، شاہ ابن عالم نوری حضوری ساڑھے، باؤد زکریا ملتانی ساڑھے، بابا فرید ساڑھے، خواجہ نور محمد محاروی ساڑھے، پیر سیال ساڑھے، پیر پٹھان ساڑھے، پیر میرے نشاہ ساڑھے، خواجہ ہندل ولیوی ساڑھے، ممتاز قادری بھی ساڑھا یہ، بابا خادم رضوی بھی ساڑھا یہ، اے سارے اونے جڑے مسلک غوث جڑے غوث پاک دے نوکر نے، غوث پاک نو منن آلے نے۔ اللہ پاک فرماندہ ہے جنہیں میرے نال دشمنی لئی، من عاد علی ولیین فقط آدمتو بالحرب، جڑا میرے ولیان دا دشمن ہے میں رب دے نال اعلان جنگ کرنا، تے جنہ دا رب نال جنہ دے نال رب دا اعلان جنگ ہوئے رب ہونا بچ اپنے ولی نہیں بھیج۔ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ ہے جی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آخری گل انشاءاللہ پھر باقی ملاقات ذرا سبحان اللہ اچھا۔ غوث پاک آپ دے زمانہ تے آپ نے فرمایا بیلیو چلو حج نہ کر آئیے، یا اللہ جڑا اچھا بولے ایک دفعہ دے زندگی دے بچ باقی گل ہوئی ہے جڑا ہاتھے نے رکھیا ہوئے ان تے عمرہ بھی بڑا اوکھا ہو گیا، ان تے عمرے تے بڑے معاملات غوث پاک حج کرن چلے تھے، مرید بھی آکھن لگے ایسی بھی حضور نال اچھی بات مریداں نو پتہ سی ہو جو پتہ نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے غوث پاک نال جائیے اور غوث پاک دا تے مرید ہوئی بھی بڑی شان ہے۔ حضور غوث پاک فرمائے میرا مرید مرید دا مرید مرید دا مرید قیامت تک جڑا میرے سلسلے نال محبت کرے میرے سلسلے میں داخل ہو کے مرے۔ پہلی گالے میں جڑا غوث پاک نال پیار کرے غوث پاک دے سلسلے فوت ہوئے بغیر توبہ تو نہیں مرے گا۔ دوسری گل غوث پاک فرمایا کلمہ پڑھ کے مرے گا۔ تیسری گل فرمایا جڑا ساڑھے نال پیار کردہ اور تک جنت نہیں جانا جو تک انہوں اپنے نال نہ لے کے جائے گا۔ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ، او دو تک جنت نہیں جانا جرو تک اپنے غلاماں نو نال نہ لے کے جائے۔ اور میں اپنی گل کرا ہو سکتا کو پریشان ہوئے دیوبندیاں دے مولوی اشرف علی تھانوی الاضافۃ الیومیہ چ لکھے ہے غوث پاک دا تو بھی مار گیا۔ قبر وچ فرشتہ پوچھا مان ربو کا، انہاں کہا غوث دا نوکر، انہاں کہا ما دینو کا، کہنا غوث دا نوکر، کہنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہنا غوث دا نوکر۔ فرشتہ کہ مولا گل گل تے غوث کردا، فرمایا تانوں سمجھ نہیں آنی یہ کہندا جڑا رب غوث دا وہ میرا ہے، جیڑا دین غوث دے وہی میرا ہے، تے جیڑا نبی غوث دے وہی میرا ہے، تے جیڑا میرے غوث دا نوکر ہے غوث دے نوکرہ تو کیڑا لیکھا لینا ہے۔ پھر میں نے ایک فرمائش ہوئی ہے میں پڑھنا چاہنا، غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار ڈس جائے، غوث اعظم ہے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار ڈس جائے، لکھاں روندے رہا ہے ڈبے بیڑے ترائے دلدار ڈس جائے، غوث اعظم پیر جیلانی بابا جیندہ علی شان بغوا رب نے ڈپیاں نانا پاک نبی مچھی ہر جاتے کھلے پنج تندہ پلو بغار جس دائے۔ قربان نمہ غوث پاک چلے نے آپ جناب والا حج کرن دے ارادے دے نال بڑے بڑے مرید جناب والا کہنے لگے حضور اسی بھی نال جانا ہے، ہن قافلہ تیار ہویا ہے، میرا غوث بغداد والا حج کرن دے ارادے نال جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا غلام جو غوث پاک چلے نے مریدان دی جماعت نال گزر رہے نے، شر چورا بڑھائے چرچا بڑھائے، عبدالقادر جیلانی حج کرن پہ جاندہ ہے، لیکن ایک جملہ آکھنا چاہنا حضرت سیدنا بہت بڑے ولی کامل مرد کلندر شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گل کرنا چاہنا، جتنا رب مقام دیندہ ہے اتنا رب اپنی بارگاہ دے اندر عز و انکساری دا اظہار دی توفیق دیندہ ہے، جتنا بڑا بندہ ہوئے گا اتنا اللہ دی بارگاہ دے اندر عاجز و انکساری دا اظہار کرے گا۔ حضرت شیخ سادی فرماندے نے فرمایا ایک دفعہ میں خانہ کعبہ گیا، میں جناب والا طواف کعبہ کر لیا ہے، رات دا پچھلا پہر میں جناب والا نفل پڑھنا پیا، میرے کلنا بچ آواز آؤں دیئے
مولا میں نو بخش دے میں بڑا گناہگار ہاں میرے گناہاں تے پردہ فرما چشم پوشی کی دی ہوئی ہے روندے نے پہ اتنی گیرا ساری اتنی جناب والا آؤ فغام اتنے درد دل دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی پہ منگ دے نے پھر روندیا او دی ہچکی بن گئی آکن لگے مولا جے میں نو قیامت آلے دے نام بخشے تے پھر میں نو انا کر کے اٹھائیں میری آنکھاں دی بینائی لے لیں قیامت آلے دن میں تیرے نبی دے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا قیامت آلے دن میں نو انا کر کے اٹھائیں حضرت شیخ سعدی فرماندے نے فرمایا میں بڑا دی آواز تو متاثر ہویا میرے دل کی کنڈیشن بدلی ایڈا درد نہ رون والا دیکھا تے سے کڑا مرد قلندر ہے فرمایا میں گیا دیکھا انہیں کعبے دا غلاف پکڑیا ہوا ہے تے جناب نقاب پایا ہوا ہے اللہ دی بارگاہ رو رو دعاواں منگدے نے او دی آواز نال اللہ دا عرش اعظم ہل جائے اتنی دردناک آواز نال پیروندے نے جدوں میں قریب ہویا انہیں دعا کمپلیٹ کی ہے ادھر مؤذن نے فجر دی اذان دیتی ہے شروع کی ہے میں کیا نوجواناں اتنی آؤ فوات گریا ساری نال اللہ دی بارگاہ وچ پیارو نائے اے اپنا نام تے دس جدوں نقاب الٹیا میں ویکھیا کوئی عام بندہ نہیں اے پیرا نے پیرے محبوب سبحانی ہے قطب ربانی ہے شہباز لامکانی ہے غوث سمدانی ہے نام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہو آج جناب بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے جملے سننا ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے پیر صاحب کی یہ بھی کرامت ہے پیر صاحب کی وہ بھی کرامت ہے کہ جناب پیر صاحب کی حالت کی ہے داڑھی نہیں چہرے تھے سنت کے مطابق داڑھی کوئی نہیں جناب تو بات دعا نہیں مانگڑیاں دی نماز دا ٹائم ہوئے تے مسلح تے کھلو کے امام نہیں بن سکتا ہمیں کہا کملے عقل دا علاج کر وہ جڑا ایتھے تیرا امام نہیں بن سکتا اگے تیرا امام کیوں بن سکے گا جناب پیر دے چہرے تے بڑا نور ہے میں کیا کر لا علاج کر جنی خوراک پیروں نہیں کھاندے نے جنیاں خوراکاں پیراں نوں نصیب ہوندیاں نے حضرات میں کڑیاں گلاں کراں او کلو کہیں جس پیر صبح کھانی ہوے دوپہر دیسی مرغے نال اے جناب علماء دوپہر دا کھانا ہوے راتی جناب بکرا تے پھر 5 کلو دودھ پی کے سونا ہوے اتنی خوراک تے کوئی کٹے نوں پاوے او دے تے نور آ جاندا تو پیراں دا نور خوراکت پہ علاج کرنا ہے او تیرا پیر کھا کھا کے پہلوان بنے ہیں جدہ میں نوکرا حضور غوث پاک 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھن والا ایتے تے پیران دا 2 گھنٹے وضو نہیں کھڑوندا ہون نہیں بولنا ایتے تے پیران دا 2 گھنٹے وضو نہیں کھڑوندا انہاں کھا کھا کے میدا ہی کمزور ہویا پیا تے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہوے اے میں نے غوث کرنے اے میں نے غوث پاک دیاں شاناں بیان ہوندیاں انہاں رب نو راضی کیتا ہے حضور غوث پاک فرماندے نے میں جنگل بیابانہ دے اندر جاندا عبادت کرن لگدا فرمایا ایک برج خلیفہ ہے او بغداد دے اندر میں اوتھے عبادت شروع کی تھی پرندے مینوں درخت سمجھ کے کہ سکی لکڑے میرے آتے اتے آ کے بہ جاندے تے مینوں درخت سمجھ کے بیٹھے رہندے حتیٰ کہ جناب لوگ کہندے نے اے انسان لگدا ہی نہیں اے تے جسم وچ خون تے ہڈیاں ہی کوئی نہیں اے تے لکڑی دا جان چاہے او عبادتاں کرے تیرا پیر تے عبادتاں کر کر کے جسم سک جائے تے چہرے دا نور دسے اکھاں دا جگارا دسے تے رات ستیاں نہیں گزاری بلکہ رب دی بارگاہ وچ روندیاں گزاری ہے اچھا اچھا بول رہا سبحان اللہ ہون تے جناب پیر سانو لبدے نے مرید کیتے وے تکڑا مرید ہوئے پراڈو بھی ہوئے کوٹھی بھی ہوئے پیر آوے تے پتہ لگے جناب علیحدہ ٹیچ واش روم ہوئے پیر نے بہنا ہے پیر نے کھانا ہے جناب عجیب و غریب ڈیمانڈا ہوندیاں نے پیران دیاں اسی بھی جناب والا پیرو ہی لبنے ہیں آوے جو صحیح پتہ لگے پیر آیا ہے 5 صدقارہ نالوں پراڈو بھی نالوں نراض ہو گئے اچھی بات نہ بولو توجہ ہے جی ہون تے ہے ڈیمانڈا
اور عجیب علمی آئے ہوئے جے تو سنی صحیح ہو جاوے نا تو دوجہ مسلک والے سانو گلا نہ کر اگر سنی نمازی بن جائے نا صحیح گل پیا کرنا سنی اگر نمازی سارے بن جانا تو دوے مسلک والے سانو کرنے نہ اگر تیری بہن ماں بہن بیٹی ساڑیاں اگر مزارہ تے جانا چھڑ دے نا کسی دی ضرورت نہیں تیرے مسلک کو گھر کدے داتا صاحب آکھے ہے بھی اپنی بیویاں بیٹیاں بہنوں لے کے آؤ غزالی ازم آکھے ہے کدے کسی پیر آکھے ہے اونا دے روکے تے تو بساں پر لے کے ٹور جانے ہون نہیں تسی بولنا جے تو اپنا قبلہ درست کریں تے کائنات ہے تیرے برگا سچا مسئلہ اچھی بات غلام قادر میرے کانے چکے اندر غوث پاک دے نال نال ہونے ایک شان پھر حضور دی بھی سنی تو میں گال کرنا پیر دی تو میں اتھے ہی ٹچ نہ کر لیں مائک گال نراز ہو گئے وہ بولو ذرا سبحان اللہ اے تیرے پیر نے ہتھاں تے دستانے چاڑے ہوئے مرید ہاتھ نہ لاؤن جے لاؤن تو جناب جرا سین نہ پہ میں کہا بڑی گالے سے جنا ہتھاں تے دستانے پائے ہوئے نے جڑا مرید پیسہ دیندہ ہے وہ دے ہتھاں چو نہیں آنے انہوں جرا سین نہیں لگے ہوندے پیر نو لبنا پہندہ ہے ہون پیر لب دینے انہوں اپنے بندے چھڑے ہوئے نے ولی آؤ جنہیں آجڑ ماشاء پتہ لگے آج میرے لاکھ مرید ہو گئے آج میرے 1.5 لاکھ مرید ہو گئے جڑا پیر ہوندے انہوں لبنا نہیں پہندہ لوگ انہوں لب دینے گال بڑی لطف دی میرے ذہن چاہ گئی تھی ایمان بڑا تارا ہونا ہے حضور دی شان دی نال میں اپنے موضوع مالی وفا کرنی ہے بخاری حدیث سے روایت دا میں ذمہ دار نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ صدق رضی اللہ تعالی فرماندے نے 3 دن گزر گئے بھوک نالوں میری جان نکلے گھر بھی روٹی کوئی نہیں کھجور بھی کوئی نہیں میں مرن دے قریب ہویا تو میں کہا ایتھے ضرور مرنا ہے پھر مرنا ہی ہے تو درے مصطفیٰ دے چال گیا بولو ذرا سبحان اللہ میں سرکار دے خدمت نہ چلا جاواں اوتھوں تے کچھ لب بھی جائے گا فرمایا میں اوکا سوکا کروں گل بڑی سننے لی لطف بڑا آئے گا میں اوکا سوکا ہو کے اپنے آپ حضور دے بارگاہ چ لے کے یا میں مسجد نبی چ آیا تو میں ویکھیا میرے تو پہلے ہی 70 بندے ہور بیٹھے نے تے انہاں دے چہرے دس دینے بھی یہ بھی بھوکے ہی نہیں لیکن بیٹھے سارے حضور انہوں نے پتہ ہے ہر بوا بند ہو سکتا ہے پر نبی دا بوا تے بند نہیں ہو سکتا نا ہر دروازہ بند ہو جائے گا اور خدا دی قسم ہے صحابہ دا عقیدہ اللہ نے آل سنت میں دیتا ہے صحابہ نو کوئی بھی ٹینشن ہوندی نہ ادھر ادھر نہیں سمجھان دے حضور دے بوئے تھے مسئلہ کوئی ہوئے ایک بندے دا روزہ ٹوٹ گیا سنیا واقعہ تو حضور دی بارگاہ حضور فرمایا 60 روزے انہوں نے حضور نہیں رکھ سکتا فرمایا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا کندہ نہیں کھلا سکتا غریبہ فرمایا بے جا کھجوراں دا ٹوکرا وانڈ تیرا روزہ جانے کفارہ جانے میں جانا واپس آیا ایک بھی نہیں ونڈی حضور فرمایا کی گل حضور میرے تو بڑا مدینہ چ غریب ہی کوئی نہیں فرمایا جا پھر آپ کھوا بچہ نو کھلا تیرا روزہ جانے کفارہ جانے محمد رب جانے ایک اور بندہ ہے حضور کلمہ پڑھنا ہے فرمایا پڑھو کرنا کی پہنے سونے فرمایا روزے رکھنے پہنے نے انہوں نے کہا قدوں فرمایا سال ایک مہینہ انہوں نے کہا چلو رکھ لوانگے اوکے حج کرنا پہنا ہے قدوں فرمایا زندگی سے ایک دفعہ جے صاحب نصاب ہوئے اور فرمایا زکاة دینی پہنی ہے قدوں فرمایا جے پیسہ ہوئے تھے سال بعد ایک دفعہ اور قربانی کرنی پہنی ہے جے پیسے ہونتے سال ایک دفعہ کہندہ ہے بھی کار لوانگے اور فرمایا نمازہ بھی 5 پڑھنی ہے پہنی ہے کہندہ قدوں فرمایا ہر روز وہ کہنے لگا اے اوکے گا اے نہیں میرے تو پڑھی ہے میں دے صبح دی نماز دے مغرب دی پڑھ سکنا باقی کام کار دے ٹائم میں ساؤنڈ دا ٹائم حضور نے نہیں فرمایا ہے تے نمازاں تے خدا دا معاملہ میں کی کر سکنا نبی پاک مسکرائے فرمایا چل تو 2 ہی پڑھی رہی رکھ کسی مولوی دے سر تو قرآن جدیث نہ ہوئے میں ممبر تو تلے نہ لینا توجہ ہے آنکھ نکلی حضرت قطادہ دی ڈاکٹر کول نہیں گئے حضور کول گئے نہیں آنکھ دا ڈھیلا جدا ہے چوک کے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ آنکھ چاہیے حضور نے نہیں فرمایا میں کو ڈاکٹر ہاں حضور نے فرمایا جے دے بدلے جنت لا بجائے تھے اگوں صحابی ہے تبار وزن نہیں تسی کی دے سکتے ہو تھوڑے کول کی ہے کہندہ سونے پھر اجنا کر لئی آنکھ میں لانا ہے جنت تو سان دیتی ہے آنکھ میرے کہنتے جنت اپنے کہنتے عطا فرماؤ اچھی بات میں بول رہا سبحان اللہ حضرت مسلم شریف کی
حدیث ہے پاک صحیح سند دے نال حضرت ربیعہ حضور نے وضو کران دے ایک دن سرکار دا ذریعہ رحمت جو سجایا صبح تہجد ہے فرمایا مانگ سال مانگ کی منگنا ہے مانگ کی منگنا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر منگا دے ہوگے فرمایا مانگ انہوں نے کہا سونیا مرافقتک فی الجنہ ایتھے نوکر رکھے دے نال جنت جو رکھ لیا جائے تے نبی پاک نے نہیں فرمایا جنت دا معاملہ تے رب دا میں کی کر سکنا حضور نے فرمایا اے تے ہو گئی ہے اب غیر ذالک کچھ اور منگنا دے وہ بھی منگ لے کیا دیتے ہیں وہ اور وہ کیا کچھ نہیں دیتے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در گئے شاہا تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ قربان جانا حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے تو پہلے 70 بندے پہلے موجود نے جدو میں گیا تھے میں گئے بھی ہجے سوچی پہ ہیں تو بوہ کھولیا تھے حضور آگئے جدو سرکار آئے نا تے حضور نے ساڑھے چہرے وال نظر پائی تے حضور دو وقت کے کون جان دے حضور تشریف فرماؤ تے بندہ ایک دودھ دا پیالہ لے کے جملہ سننا پیالہ دودھ دا پار کے لے آیا حضور دی باہر گا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے پیالہ پکڑا تے میرے دل وچ خیال آیا میں دل یا اللہ آج تے کرم فرمانا آج حضور جے دودھ دا پیالہ میں نو دے دے تے اجے میں دلے سوچا یہ حضور نے فرمایا اور آویں نا توجہ ہے فرمایا اور آویں نا میں دوڑے حضور نے کرنا کہ لے بھئی گل بن گئی فرمایا پیالہ پھاڑ جدو میں پیالہ لانا پھاڑ تے میں کہ ہون بس حضور کہنا پی پھر جدو میں پیالہ پھاڑا تے حضور نے فرمایا اینو دے میں ترے دن تو بندہ بھوکا ہوئے تے پیالے تے دو ویتا کلو تے آپ کو شدت دی پیاس لگی ہوئے تے پھر بندہ کا نہیں ہونو دے تے کی کنڈیشن ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرا تو من دا پیر ہو گیا قدم ہو گیا بڑا اوکھا حضور نے فرمایا دے تے میں بڑا اوکھے پیرا ٹردہ نیڑے ہویا میں کہا لے بھئی پھاڑ تے جدو نے پھاڑ لیا حضور نے فرمایا چال بے پی انہیں بسم اللہ پڑھنے شروع کیتا لفظ نے حدیث تے بھوک دی وجہ تو کنڈیشن ایسی میڈیاں چک اتوں ویکھاں اتوں ہو ویکھاں اللہ کرے کشتے بچاوے اللہ کرے کشتے بچاوے وہ فرمایا اللہ اللہ کر کے انہیں رج کے پیتے تو دودھ پھر بچ گیا تھے انہیں پھر میں نے پیالہ پڑھا دے جدو میں پڑھیا نا دے میں حضور الویکھا بھی ان میری واری میں آ جائے گا حضور نے فرمایا اگلے نو دے میں نا میں کہا لے بھئی یہ تو بچ گیا اگلے تو نہیں بچ گیا میں حضور دا حکم سمجھ گیا اگلے نو دیتا انہیں تھوڑا جا پیتا رج کے پیتا میں اتوں ہو ویکھا اللہ اللہ کر کے ہوتا تو بچ گیا میں پھر پیالہ پڑھیا میں ہوں حضور الویکھا بھی شاید فرمانا چاہ رہا ہوں تو بھی پی لے حضور نے فرمایا نہیں اگلے نو دے فرمایا لے کہ دو تو بچ گیا تریہ تو نہیں بھائی دا 3 4 5 70 پی گیا دودھ پھر بھی بچ گیا حضور نے فرمایا پیالہ لے کے اورے آپ پیالہ لے کے آگئے فرمایا چل بیٹھے آپ پی ادھا کلو دودھ حضور نے پی کلو ہوئے گا چل 70 پینا لینے پی فرمایا تے دو دے وچ ہے تے 70 بندے پی چکے نے 70 بندیاں دا جھوٹا ہے کتنے دا بولو کتنے دا تو تے سکے بھرا دا جھوٹا نہیں پیندا پیو دا جھوٹا نہیں پیندا ماں دا جھوٹا نہیں پیندا بھائی دا جھوٹا نہیں پیندا میرے نبی نے پیالہ پکڑیا 70 بندیاں دا جھوٹا وچ مزدور بھی نہیں امیر بھی نہیں غریب بھی نہیں بڑے بھی نہیں چھوٹے بھی نہیں حضور نے پیالہ پکڑا ابو ہریرہ فرماندے نے جتھے میرے ہونٹ لگے سن حضور نے اپنے ہونٹ ہوتے رکھے لے آج دا پیر توجہ نہیں کی تھی میری گال آج دا ہے پیر ایدہ دا پیران دا پیر دا گلاس ہی لیتا ہے مرید اس گلاس میں ہاتھ نہیں لا سکتا مرید اس مجید نہیں بیٹھ سکتا جتے پیر بیٹھا ہوئے اس مستند نہیں بیٹھ سکتا جتے پیر بیٹھا ہوئے اے تیرا معیار ہے کہ جنہوں رب نے سارے نبیوں دا سردار بنایا اچھی بات نہ بول دو سبحان اللہ
پیر ہوئے تے انج دا پھر ایداں دے پیر نو ویکھو پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں ایتھے ہی آج دا ثواب ہے عارفان سلطان نے میں نے گل کی تھی آپ فرمانے نے فرمایا اے تن میرا اے چشم آغوبے تے میں مرشد ویکھنا رجا چشم ایک کھولا پہ ایک کجاہو اتنا لٹھیا میں نو صبر نیا وے تے میں اور کتے والے بھجاہو مرشد دا دیدار باہو میں نو لگ کروڑا ایسے پیر نال جدو بندہ حج کرن جائے گال کمپلیٹ کریے بندہ پھر بھی منہ متھے لگن جو کر رہے اچھا بولو ذرا سبحان جتھو لنگ دینے شہرت غوث پاک آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ خدمتہ واسطے حاضر ہوندے نے ایک جگہ تے پہنچے علاقہ بستی شام دا ٹائم غوث پاک فرمایا جائے تھے نہ رہ لئیے بڑے بڑے نمبردار آئے تھوڑی یہ بات بڑے بڑے نمبردار آئے امیر حضور جے رہنا ہے تو ساڑھے کار توجہ ہے جی ساڑھے کار آؤ نا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حکم دے امیر ہر ایک اپنی خدمت پیش کی تھی غوث پاک فرمایا نا میں ایتھے نہیں رہنا انہوں نے کہا کتے رہنا فرمایا لبو جڑا سب تو غریب ہوئے تو جدو میرا نبی مکہ چھاڑ کے مدینے گیا ہے تو مدینے دے ہر سردار دی خواہش ہے قبیلے والے حضور ساڑھے کار سرکار ساڑھے کار اور سارے آکر حضور ساڑھے کار آؤ نا اسی ذمہ دار مکہ والے جانا نسی جانی نبی پاک نے فرمایا میری ڈاچی نو پتہ ہے آج تو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں میں کہا کملہ تو کڑے کم لگے ہیں اور نبی تے جیسے ڈاچی تے پیر رکھے انہوں علم آ جاندہ ہے حضور تے جس سواری تے قدم رکھن انہوں پتہ لگ جاندہ ہے حضور نے فرمایا ڈاچی نو پتہ کتے جانا ہے حضور نے فرمایا ڈاچی نو چھاڑ دے ڈاچی چھاڑ دی حضور بیٹھے نے آرام نال جتے ڈاچی بہنا حضور اترنا ہوتے تے ان پتہ کی کتا مکہ دے لوگا مدینہ شریف دے لوگا انہاں کسے چھاجے دانے پال ہے کسے روٹیاں چک لیں کسے کہا چک لیں چھنڈ کانتے ساڑھے وال متوجہ ہوئے ڈاچی تے ساڑھے کار آوے پر ڈاچی اپنی موجہ بڑے بڑے امیران دے محلے چھاڑ دیتے بڑے بڑے مالداران دے بنگلے چھاڑ دیتے اس زمانے دے مطابق بیلیاں چھاڑ کے ٹوری ٹوری گئی جاندی جاندی ہے انصاریاں دا محلہ آیا سبحان اللہ میں زمان رسول ہو حضور سے غلام ہو رہا سبحان اللہ انصاریاں دا جو محلہ آیا نا تے ڈاچی جا کے پتہ کتے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری دبو ہوتے ہیں حضور نے غریبانوں پسند اچھا بہت ذرا سبحان اللہ کتنی خوشبخت کلی سی ایوب دی کتنی خوشبخت کلی سی ایوب دی جتے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا ہے سادہ نبی بینی میں آندہ پرونا ہے سادہ نبی نیویں آندہ پرونا ہے سادہ نبی کو پیاتے چلے دیکھتے رہ گئے میرے نبی نے غریبانوں پسند فرمایا حضرت غوث پاک بھی غریبہ نبوے دے گئے فرمایا کوئی ہے غریب انہوں نے سرکار پنڈو بارے کے بابا تے دی بیوی رہندی ہے بڑے غریب نے اپنی کما کے کھاندے نے جناب وہ تھوڑی جی زمین ہے فرمایا اسا انہاں دے گھر جانا ہے جدوں میرا غوث زمانے دا پیر آپ گئے انہاں دے گھر انہاں نو چاہ چڑھ گئے انہاں جو رکی سکی پیش کیتی صبح ہوئی غوث پاک تشریف فرما وہ سارے پنڈ والے چک والے حضور نہیں آئے کوئی گل نہیں کوئی کپڑے لے
آندا ہے, کوئی گھیو لئی آندا ہے, کوئی گندم تے جو لئی آندا ہے. پھر لگ گئے. غوث پاک فرمایا لے بابا تو ساڈی خدمت کیتی ہے, تینوں بھی کافی ہے, تیریاں نسلاں نوں بھی کافی ہے. اچھی بات نہ بول ذرا. ہن آپ دس ایڈا لجپال بندہ ہوئے تے بندہ 11ویں بھی نہ مناوے. کیوں بھائی؟ ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت دا, نہ رب دے قرآن چ خلاف ہے نہ حضور دے فرمان دے خلاف. تے مقدی مقاماں جڑے 11ویں جائز نہیں سمجھدے نا, قرآن چ کوئی ایک آیت لے کے ہن جتے لکھیا ہوئے 11ویں منانا جائز کوئی نہیں. حضور دی حدیث لے ہن جتے لکھیا ہوئے حدیث 11ویں منانا جائز کوئی نہیں. کسی صحابی آ کے 11ویں منانا جائز کوئی نہیں. ایک اصول یاد رکھ لو سنیو, جیڑا کم حلال ہے قرآن و حدیث دس دیتا ہے, جیڑا کم حرام ہے قرآن و حدیث دس دیتا ہے. جیڑے گل پر قرآن و حدیث کوئی حکم روکن دا یا کرن دا نہ آیا ہوئے او جائز ہے, بشرطے قرآن و سنت نال نہ ٹکرائے. ختم دلانا. اے الحمدللہ نہ قرآن دے خلاف ہے نہ حدیث دے خلاف ہے. لنگر اونجوی تے بندہ پکا ہی لائے تے جے ثواب کسی بزرگ نو بھیجے تے کیڑا فرق پڑنا. خوش بیٹھے ہو, چس نہیں آئی ویسے. رات دے پچھلے پیر بڑی دور تک آواز جاندی ہے, تو میں چاہنا بھی ایک نعرہ ایسا سنا کہ سجنہ دے دل کم بجان لبیک. نہیں جڑے کروں ہی کہہ کے آئے نے بھی تمہاری شامی کچھ نہیں پکانا, آپ بھی کھائی آئیں گا تو تیرے واسطے بھی شاپر لئی آؤں گا. او نہ بولو جڑے ماشاءاللہ کروں کوئی آسرہ کر کے آنے چہرے تو اظہار لبیک. ہاتھ چکو اللہ کرے فالو جناب لبیک. دور تک آواز. پہلی دفعہ بیٹیاں نے بیٹیاں نے دوستاں نے محفل سجائی ہے, کم از کم ماشاءاللہ بھرپور مجمع ہے, رونق لگی ہے, محفل بنی ہے. تے حوصلہ افزائی واسطے اس نیت نال بولو کہ اگلے سال بعد کے محفل کرن. لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. اے تیر نو بھی ازما لے آئے, شیر نو بھی ازما لے آئے, تے بلے نو بھی ووٹ پا کے پھنڈ پا لئیے. اور اگلا الیکشن ووٹ حضور دے نام دا پا. بولو ہن ایک گل میں بھی کرنی ہے. اس وقت ملک انتہائی نازک دور تو گزر رہے ہیں. توجہ ہے جی, 70 سال ہو گئے نا ملک بنے میں. اس نہج پہ اس انتہا سے ملک میں پہنچاؤن والے مولوی نے. بولو کوئی مولوی وزیر اعظم بڑے ہیں؟ بولو. یہ سکولنا کالجہ یونیورسٹیاں دے پڑے ہوئے جنہوں تو سمجھ دو جدید تعلیم یافتہ نہیں, جن نے پڑے نے او نہیں گڑے نے. اینا ملک دا بیڑا کر دیتا ہے. غریب 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتا, تے اینا دے وزیران دیا حجے بھی نمیاں گھٹیاں منظور ہو گئیاں نے, اونا دیا تنخواہ چیز آفا ہے. ہون تاکہ اینا نو ازمایا ہے, ہون جدے سینے وچ قرآن ہے اونا بھی ازمایا. انشاءاللہ اے ملک اے دی تقدیر اگر کوئی بدلے گا تے صلاح الدین ایوبی دا غلام بدلے گا, علامہ اقبال دا کوئی شعر بدلے گا, محمد عربی دا کوئی نوکر بدلے گا. توجہ ہے ہن ادھر ادھر جیڑا بھی آوے ان کا بڑا ہو گیا بھائی, سارے نو ازما لے. ہن ایک دفعہ حضور دے غلاماں نو ازما تے چونکہ تواڈے نال ایک پرانا تعلق ہے تے حضور دی غلامی دا صدقہ یہ تعلق رہنا ہے. اسے واسطے کسے دے عجیب و غریب محراب وے کے عجیب و غریب شکلاں وے کے عقیدہ بدلن دی لوڑ نہیں. چاند چاننی میں شک ہو سکتا ہے, سورج دیا گرنا میں شک ہو سکتا ہے. الحمدللہ اہل سنت دے عقیدہ دی حقانیت جوال برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. اللہ حضور دے صدقے حاضری قبول فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.